TNN TV کی بین الاقوامی خبروں کے ساتھ میں ہوں بشرا خان۔ کینیڈا میں سکھ رہنما کے قتل کی تحقیقات کے سلسلے میں پولیس نے اہل علاقہ سے مدد طلب کر لی ہے۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ کینیڈا کے صوبے برٹش کولمبیا کے شہر سرے میں قتل عام کی تفتیش کاروں نے بتایا کہ سکھ مندر کے رہنما کے قاتل ممکنہ طور پر ایک گاڑی میں فرار ہو گئے، جو جائے وقوع سے چند بلاکس کے فاصلے پر کم از کم 1 گھنٹے تک انتظار کر رہی تھی۔ سارجنٹ ٹیموتھی پیروٹی نے کہا ہے کہ پولیس سرے کے گرو نانک سکھ گردوارے کے قریب رہنے والوں پر زور دے رہی ہے کہ وہ اپنی گاڑیوں کے ڈیش کیمروں کو چیک کریں تاکہ مشتبہ افراد یا ہردیپ سنگھ نجر کے قتل میں استعمال ہونے والی گاڑی کی ممکنہ ویڈیو دیکھیں۔ پولیس حکام کا کہنا ہے کہ ہمیں یقین ہے کہ نہ صرف ان گاڑیوں میں سوار افراد نجر کے قتل کے گواہ رہے ہوں گے، بلکہ گاڑی نے خود بھی اہم شواہد ریکارڈ کیے ہوں گے جو ہماری تحقیقات کو آگے بڑھانے میں مدد کر سکتے ہیں۔ بی سی کی انٹیگریٹڈ ہومیسائیڈ انویسٹیگیشن ٹیم نے شوٹنگ میں ملوث 2 مشتبہ افراد کو زیادہ وزن والے مردوں کے طور پر بیان کیا ہے، جنہوں نے چہرے کو ڈھانپ رکھا تھا۔ پیروٹی نے ایک نیوز کانفرنس کے دوران بتایا کہ مندر کے باہر نجر کو گولی مارنے کے بعد خیال کیا جاتا ہے کہ یہ لوگ پیدل ہی ایک قریبی پارک سے فرار ہو گئے تھے، جہاں وہ دوسری طرف سے انتظار کر رہی گاڑی سے ملے تھے۔ ایسی افواہیں گردش کر رہی ہیں کہ اس قتل کے سلسلے میں 2 افراد کو گرفتار کیا گیا ہے۔ میں اس بات کی تصدیق کر سکتا ہوں کہ اس وقت کوئی گرفتاری عمل میں نہیں آئی ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ نجار کو اس وقت گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا جب وہ گردوارے کے کار پارک سے نکل رہے تھے، جہاں وہ صدر کے طور پر کام کرتے تھے۔ نجر ہندوستان سے آزادی کے لیے ایک علیحدہ سکھ ریاست کے لیے غیر سرکاری خالصتان ریفرنڈم کا انعقاد کر رہے تھے۔ ان کے وکیل گروپتون سنگھ پنو نے کہا کہ نجار کی حفاظت کو خطرہ اس وقت پیش آیا جب ان کی گرفتاری پر بھارتی حکومت کی جانب سے انعام کی پیشکش کی گئی تھی۔ لاپتہ آبدوز کے معاملے پر کینیڈا کے 2 وزراء نے کہا کہ کینیڈا کی حکومت کی توجہ جان بچانے پر ہے، ریسکیو آپریشن کی لاگت پر نہیں۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ کینیڈا کے صوبے نیو فاؤنڈ لینڈ کے جنوب میں تقریباً 700 کلومیٹر کے فاصلے پر 5 افراد کے ساتھ لاپتہ آبدوز کی تلاش جاری تھی۔ وفاقی کابینہ کے 2 وزراء نے کہا کہ کینیڈا کی حکومت کی توجہ جان بچانے پر ہے، ریسکیو آپریشن کی لاگت پر نہیں۔ آٹوا میں کینیڈین کوسٹ گارڈ کے ذمہ دار وزیر جوائس مرے نے کہا کہ ریاست ہائے متحدہ کی زیر قیادت مشن کے بڑھتے ہوئے بل اس وقت تک غیر متعلق تھے جب تک کہ 6.4 میٹر ٹائٹن آبدوز پر موجود افراد کو بچانے کا موقع موجود تھا، جو ٹائٹینک کے ملبے کو تلاش کرنے کے لیے روانہ ہونے کے بعد اتوار کو لاپتہ ہونے کی اطلاع ملی۔ میئر نے نامہ نگاروں کو بتایا کہ ہم وہ سب کچھ کرنے جا رہے ہیں جو ہم کر سکتے ہیں۔ ہمارے پاس اس آبدوز کو تلاش کرنے اور لوگوں کو سطح پر لانے کا موقع ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ کچھ بھی نہیں ہے جو بہت زیادہ ہے۔ یہ انسان ہے اور ہمیں ان کو بچانے کے لیے جو کچھ ہو سکتا ہے کرنے کی ضرورت ہے۔ وزیر دفاع انیتا آنند نے بھی کچھ ایسا ہی کہا جب انہوں نے تصدیق کی کہ رائل کینیڈین نیوی نے تلاش میں مدد کے لیے ایک سمندری ساحلی دفاعی جہاز روانہ کیا۔ انہوں نے ایک میڈیا بریفنگ میں بتایا، اس وقت ہم جان بچانے کے لیے جو کچھ کر سکتے ہیں کر رہے ہیں اور یہ ہماری سب سے اہم ترجیح ہے۔ چھوٹے جنگی جہاز کے علاوہ کینیڈا نے ایک CP-140 اورورا طویل فاصلے پر چلنے والا گشتی ہوائی جہاز بھی بھیجا ہے، جو سونار سے لیس بوائز کو گرا کر پانی کی سطح کے نیچے تلاش کر سکتا ہے، جو سگنل واپس جہاز تک پہنچاتے ہیں۔ دریں اثنا کینیڈین کوسٹ گارڈ نے منی وین کے سائز کے ٹائٹن آبدوز میں سوار افراد کو بچانے کے لیے ایک چھوٹا بحری بیڑا بھیجنے کا عہد کیا ہے۔ آف شور سائنس ویسل CCGS جان کیبیوٹ، ہیوی آئس بریکر CCGS ٹیری فاکس اور ملٹری ٹاسک جہاز CCGS این ہاروی اب ریسکیو ٹیم کا حصہ ہیں۔ آنند نے کہا، ہم امریکہ کی حمایت جاری رکھے ہوئے ہیں جو تلاش اور بازیابی کی کوششوں کی قیادت کر رہا ہے۔ ابھی تمام سمت اور معلومات اکٹھا کرنے کے لیے پہنچنے کے لیے اگلے اقدامات کی قیادت امریکہ کر رہا ہے۔ منگل کے روز ریاست ہائے متحدہ کے کوسٹ گارڈ نے کہا کہ ایک بہامین تحقیقی جہاز ڈیپ انرجی آبدوز کی آخری اطلاع شدہ پوزیشن پر پہنچا تھا اور اس کے بعد جہاز نے دور سے چلنے والی گاڑی کو تعینات کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ US ایئر نیشنل گارڈ کے ایک C-130 ہرکولس طیارے نے ان کی تلاش شروع کر دی۔ کینیڈا کی انٹیلیجنس ایجنسیز میں سے ایک نے خبردار کیا ہے کہ روس سے منسلک غیر ریاستی خطرے والے عناصر یوکرین میں جنگ ختم ہونے تک کینیڈا کے تیل اور گیس کے شعبے کو نقصان پہنچانے کی کوششیں جاری رکھیں گے۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ کینیڈا کی انٹیلیجنس ایجنسیز میں سے ایک نے خبردار کیا ہے کہ روس سے منسلک غیر ریاستی خطرے والے عناصر یوکرین میں جنگ ختم ہونے تک کینیڈا کے تیل اور گیس کے شعبے کو نقصان پہنچانے کی کوششیں جاری رکھیں گے۔ یہ انتباہ کمیونیکیشنز سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کے خطرے کے تازہ ترین جائزے میں موجود ہے۔
جسے بدھ کو عام کیا گیا۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ہم اندازہ لگاتے ہیں کہ اس سرگرمی کا مقصد نفسیاتی اثرات کے لیے اہم خدمات میں خلل ڈالنے کا بہت زیادہ امکان ہے۔ بالآخر یوکرین کے لیے کینیڈا کی حمایت کو کمزور کرنا۔ ہم اندازہ لگاتے ہیں کہ یہ سرگرمی تقریباً یقینی طور پر جنگ کے دورانیے تک جاری رہے گی اور ممکنہ طور پر بڑھے گی کیونکہ روس حملے کی کوششیں ناکام ہو جاتی ہیں یا یوکرین کے لیے نئی حمایت کا اعلان کیا جاتا ہے۔ غیر ملکی سگنلز اور سائبر انٹیلیجنس ایجنسی نے کہا کہ اگرچہ روس سے منسلک غیر ریاستی عناصر اپنے کرملن کے زیر اہتمام ہم منصبوں کے مقابلے میں کم نفیس اور تکنیکی طور پر قابل ہو سکتے ہیں، لیکن وہ پھر بھی نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ ہم اس بات کا اندازہ لگاتے ہیں کہ کینیڈا میں تیل اور گیس کے شعبے میں روس سے منسلک اداروں کی وجہ سے تباہی پھیلانے والے واقعے کا امکان موجود ہے، جس کی وجہ ان کے خطرے کے لیے زیادہ برداشت، ان کی تعداد اور سرگرمی میں اضافہ نیز کمزور اہداف کی تعداد ہے۔ مجموعی طور پر سیکٹر میں CSE رپورٹ نے کہا۔ ایجنسی نے کہا کہ وہ لوگ جو کینیڈا میں تیل اور گیس کی سپلائی میں خلل ڈالنا چاہتے ہیں وہ ممکنہ طور پر رکاوٹوں جیسے بڑے قطر کی پائپ لائنوں کے نیٹ ورک، ٹرانسفر ٹرمینلز اور ریفائننگ کی بڑی سہولیات کو نشانہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ خطرے کا اندازہ امریکی انٹیلیجنس دستاویزات کے افشاں ہونے کے چند ماہ بعد سامنے آیا ہے، جس میں بتایا گیا تھا کہ روس کے حمایت یافتہ ہیکرز نے کینیڈا کے قدرتی گیس کی تقسیم کے نیٹ ورک تک کامیابی سے رسائی حاصل کر لی ہے۔ اپریل میں CSE کے کینیڈین سینٹر فار سائبر سیکیورٹی، جو کہ سائبر سیکیورٹی پر حکومت کی اتھارٹی ہے، نے کہا کہ وہ اس لیک پر کوئی تبصرہ نہیں کر سکتا۔ ان کے پاس تصدیق شدہ رپورٹ ہے کہ ایک کردار کینیڈا کے اہم انفراسٹرکچر کو نقصان پہنچانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ امریکی قرض کے اعداد و شمار جاری کر دیے گئے، جس کے مطابق 15 جون تک امریکہ کا قرض 32,000 ارب ڈالر سے زائد ہے۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ امریکی قرض کے اعداد و شمار جاری کر دیے گئے، جس کے مطابق 15 جون تک امریکہ کا قرض 32,000 ارب ڈالر سے زائد ہے۔ رپورٹس کے مطابق امریکی قرض چین، جاپان، جرمنی اور برطانیہ کی سالانہ پیداوار سے زیادہ ہے اور امریکہ یومیہ 2 ارب ڈالر اپنے قرض کا سود دے رہا ہے۔ امریکی قرض کی فیکس اوسط 2,44,000 ڈالر ہے اور رواں سال امریکہ کا یکم جون سے 15 جون تک 572 ارب ڈالر قرض بڑھا ہے۔ واضح رہے کہ رواں ماہ امریکی سینٹ نے قرض کی حد بڑھانے اور بجٹ میں کٹوتیوں کے پیکج کی حتمی منظوری بھی دی تھی۔ سمندر میں لاپتہ ہونے والی آبدوز میں سیاحوں کے بچنے کی امیدیں دم توڑنے لگیں۔ سیاحوں کے بچنے کا امکان 1% سے بھی کم ہے۔ مزید جان لیتے ہیں اس رپورٹ میں۔ سمندر میں لاپتہ ہونے والی آبدوز میں سیاحوں کے بچنے کی امیدیں دم توڑنے لگیں۔ سیاحوں کے بچنے کا امکان 1% سے بھی کم ہے۔ امریکی حکام نے سرچ آپریشن وسیع کر دیا۔ دوسری جانب انسانی حقوق کی تنظیموں نے یونان کشتی حادثے کے مقابلے میں آبدوز لاپتہ ہونے کے واقعے کو زیادہ میڈیا کوریج دینے کی مذمت کی ہے۔ ہیومن رائٹس واچ یورپ اور وسطی ایشیا کے ایسوسی ڈائریکٹر جوڈتھ سندرلینڈ نے کہا ہے کہ کشتی حادثہ اور لاپتہ آبدوز واقعے میں حیرت انگیز اور خوفناک تضاد ہے۔ جوڈتھ سندرلینڈ کا کہنا ہے کہ دو بحرانوں پر وسائل اور میڈیا کی توجہ میں تضاد ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ کشتی حادثے کے لوگوں کو مرتا چھوڑنا اور آبدوز عملے کو بچانے کی ہر ممکن کوشش انسانیت پر دھبا ہے۔ ماہرین نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ آبدوز سمندر کی تہہ میں بیٹھ چکی ہے، وہاں تک پہنچنا ناممکن ہے۔ سیاحوں کے بچنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ آبدوز خود سمندر کی سطح پر آ جائے۔ واضح رہے کہ سیاحتی آبدوز میں پاکستانی باپ بیٹا سمیت 5 افراد سوار ہیں۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق امریکی بحریہ کا بچاؤ کا نظام سینٹ جانس نیو فاؤنڈ لینڈ پہنچ گیا، مگر ابھی تک شمالی بحر اوقیانوس میں آبدوز والے مقام کے لیے روانہ نہ ہو سکا۔ امریکی بحریہ کا بچاؤ کا نظام سمندر کی تہہ کے نیچے سے اشیاء کو تلاش کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ امریکی کوسٹ گارڈ کے مطابق سنائی دینے والی آوازوں کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا۔ ابھی تک واضح نہیں ہے کہ آبدوز کا کیا ہوا، اس کا رابطہ کیوں ٹوٹ گیا۔ امریکی بحریہ کے اہلکار بھی سمندر کی تہہ میں نہیں جاتے کیونکہ سطح سمندر کے مقابلے میں تہہ میں دباؤ 400 گنا بڑھ جاتا ہے۔ امریکی کوسٹ گارڈ کے کپتان کا کہنا ہے کہ وقت کی کمی کے ساتھ ریسکیو آپریشن کا دائرہ وسیع کیا ہے۔ ٹائٹن عملے کی باحفاظت واپسی کے لیے تمام میسر وسائل استعمال کر رہے ہیں۔ لاپتہ آبدوز میں معروف پاکستانی بزنس مین شہزادہ داؤد اور ان کے بیٹے سلیمان داؤد سمیت 5 افراد سوار ہیں۔ یہ لوگ 18 جون کو ٹائٹینک کا ملبہ دیکھنے کے لیے کینیڈا کے علاقے نیو فاؤنڈ لینڈ سے آبدوز کے سفر پر روانہ ہوئے تھے۔ TNN TV کے نیوز بلیٹن میں فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TNN TV۔